یہ سوال تہجد کی نماز کے بارے میں ہے کہ تہجد کی نماز پہ کہہ رہی ہیں کہ میں اٹھ تو جاتی ہوں لیکن نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اذکار ہے وہ ٹھیک طور پر نہیں کر پاتی۔ تو اس کے لیے 2-3 چھوٹی چھوٹی سی ٹپس میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ تہجد کی جو نماز ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے لاڈلی نماز ہے۔ ہمارے دن بھر کے جو معمولات ہیں، اگر ان میں ہم سے کہیں بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے اور ہم جو احکام ہیں اللہ کریم کے، ہم ان کی حدود کو جو ہی توڑتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہماری نماز تہجد ہوتی ہے۔ یہ نماز فرض نماز نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آج کے دور میں اللہ کریم ہم سب کو ہمت توفیق دے اور استقامت دے کہ اس نماز کو ہم سب قائم کر سکیں، اس نماز میں باقاعدگی عطا فرمائے اللہ کریم۔ اور اس میں جو ٹپ ہے ایک چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس چیز پہ غور کریں کہ کیا ایسا آپ کے ساتھ ڈیلی ہو رہا ہے کہ ڈیلی آپ سے نیند کا غلبہ ہے، یا کسی دن ہوتا ہے۔ اور اگر تو یہ ڈیلی کا روٹین میں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس دن ایسا ہو رہا ہے اس دن آپ کے جو روز مرہ کے معمولات ہیں ان میں آپ سے کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے انسان سے جس کی وجہ سے ہماری عبادات متاثر ہوتی ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان کی جو آنکھیں ہیں یہ برائی دیکھنے سے نہیں رکتی، یعنی برائی کو دیکھتی ہیں، بری چیزوں کو دیکھنے لگتی ہیں، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی لذت اس سے چھین لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو عبادت کی لذت کے چھننے کا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک نام بھی ہم خلوص دل سے لیتے ہیں تو اس کی بھی ہماری جو پوری روح ہے اس کی لذت کو محسوس کرتی ہے، اس سے سرشار ہوتی ہے۔ اگر ہماری عبادات سے لذت چھن رہی ہے اور قربت کا جو وہ ایک اللہ کی قربت کا وہ جو ایک نور ہے وہ ہم اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس نہیں کر رہے، تو ہمیں اپنے ڈیلی کی جو روٹین ہے اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم سے کہیں کوتاہی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر یہ ڈیلی کی روٹین ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ روز ہی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے معمولات کو تبدیل کرنا ہوگا۔ رات کا کھانا ہم جلدی کھائیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے ہم اپنے اذکار مکمل کر کے جلدی سو جائیں۔ اور جب ہم اپنے اذکار کریں اور جو مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے سونے سے پہلے پڑھ کے مستعین اپنے پورے جسم پر اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، وہ ہم پورے کے پورے سنت طریقے کے مطابق وہ تمام اپنے جو معمول ہیں وہ کریں اور اس کے بعد پھر ہم سوئیں۔ اور اس کے باوجود اگر اٹھ کے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو جب ہم جائے نماز پہ جائیں اس وقت یعنی وضو کر کے جب ہم جاتے ہیں جائے نماز پہ تو نیند عام طور پہ ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ غلبہ محسوس کریں تو آیت الکرسی پڑھیں، اور جب آیت الکرسی میں ہم پہنچتے ہیں ان الفاظ پر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو ان الفاظ کی تکرار کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تیری ہی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہاں اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے نا کہ وہ اللہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی وہ سوتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کا جو ہم جب تکرار کریں گے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر یہ ہوتے ہیں کہ ہماری نیند جو ہے وہ بھی رفو چکر ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔